بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو صورتیں اگر روزانہ پڑھی جائے تو اللہ دولت کا ایسا دروازہ کھولتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ بے شک آزما لو۔ ناظرین، آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی چھوٹی آسان طاقتور قرآنی صورتوں کی جن کے بارے میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ یہ صورتیں پڑھے اللہ اس کے لیے دولت، رزق، راحت، سکون کے ایسے دروازے کھولتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتے۔ جب کوئی بندہ یہ صورتیں پڑھتا ہے غیبی مدد اس کی طرف دوڑتی ہے، نہ کوئی مخصوص لا لمبی دعا، صرف دو صورتیں قرآن کی چھوٹی آسان، دل کو روشن کر دینے والی۔ جن لوگوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا انہوں نے چند ہی دنوں میں فرق محسوس کیا۔ گھر میں بے وجہ جھگڑے ختم ہوئے، کاروبار میں بندش ٹوٹ گئے، رزق کا دریا بہنے لگا، دل کو سکون، گھر کو نور ملنے لگا، اور سب سے بڑی بات دولت آنے لگی، لیکن ساتھ میں برکت بھی آنے لگی۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ کی پناہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں شیطان، حسد، بندش، نظر بد سے حفاظت ہے۔ ان دونوں صورتوں میں دل کی روشنی، ذہن کی صفائی، ان دونوں صورتوں میں دعائیں، تسبیحات کا قرب چھپا ہے۔ ان صورتوں کو پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ کی حفاظت کی چادر اور دولت کے دروازے کھولنے کی چابی ہاتھ میں لے لی ہو۔ یہ دو صورتیں صرف دنیاوی دولت کے لیے نہیں بلکہ دل کی راحت، ذہن کا سکون، آسانی، اولاد کی بہتری، رزق میں بے تحاشا برکت کے لیے بھی بہت ہی خاص ہے۔ اسلام ایک کامل دین ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی صحیح رہنما کرتا ہے۔ مال دولت انسان کی اہم ضرورت ہے۔ اسے کیسے حاصل کیا جائے، کون سی ذریعہ وسائل اختیار، کن ذرائع سے اجتناب کیا جائے، مال دولت کے اصول کے بعد اسے کیسے تقسیم خرچ کیا جائے، ان سب امور میں اسلام ہماری صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اگر دولت کے اصول، اس کی تقسیم خرچ کرنے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو مسلمان معاشرے میں عدل، انصاف، اخلاص، محبت، ہمدردی، خیر خواہی، امن، سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ مال دولت کا انسانی زندگی میں کیا مقام ہے؟ قرآن کریم نے اموال کے بارے میں قیامن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قیامن، قوام ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسری چیز کا وجود قائم ہو۔ گویا انسانی زندگی کے قائم رہنے کے لیے مال دولت کے ایک اہم ذریعہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی لازمی ہے۔ اسے ایسے ہاتھوں میں نہ دیا جائے جو اپنا نہ سمجھے، بے وقفی کی بنا پر اسے صحیح خرچ کرنا نہیں جانتے۔ مال دولت اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اسے بے جا خرچ کرنے سے روکا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسے بے جا اور بے موقع اڑایا نہ کرو، بے شک مال کو بے موقع اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں، شیاطین اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام اس بات پر بھی زور دیتا ہے مال دولت حاصل کرنے کے لیے وہی ذرائع اسباب اختیار کیا جائے جو جائز مشروع ہو۔ ان جائز مشروع ذریعے سے حاصل شدہ روزی اور مال دولت کو اسلام طیب اور پاکیزہ روزی سے تعبیر کرتا ہے۔ ناجائز وغیرہ مشروع ذریعے سے مال دولت کمانے کو منع کرتا ہے۔ ناجائز ذریعے سے حاصل شدہ مال کو حرام اور خبیث مال سے تعبیر کرتا ہے۔ نیز قرآن کریم جائز مشروع ذریعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، غیر مشروع ذریعے کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ مشروع ذریعے جیسے تجارت، صنعت، حرفت، ملازمت، مزدوری، میراث، ہدیہ وغیرہ۔ ناجائز ذریعے جیسے سود، چوری، ڈاکہ، غصب، دھوکہ، جھوٹ، گناہ، معصیت وغیرہ۔ ان ناجائز ذریعے کو قرآن کریم نے باطل سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپس میں ناجائز طور پر ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ البقرہ۔
جائز اور مشروع ذرائع سے مال دولت حاصل کرنے کے بعد اسے خرچ کرنے اور تقسیم کرنے میں بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ ایسا مال دولت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے اسے اس کی ہدایت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ خرچ کرنے میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے۔ ارشاد خداوندی ہے، بخل کی وجہ سے نہ تو اپنا ہاتھ اپنے گردن کے ساتھ باندھ کر رکھ اور نہ اس ہاتھ کو بالکل کھول دے، ورنہ تو الزام خوردہ تہی دست ہو کر بیٹھ رہے گا۔ یعنی سب الزام دیں گے، کنجوس ہے، یا کہ اتنا کیوں دیا، آپ محتاج ہو کر رہ گیا۔ غرض یہ کہ ہر معاملے میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے اور اپنی استطاعت آمدنی کے مطابق خرچ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوا۔ قرآن کریم نے مال دولت میں کمانے والوں کے علاوہ دوسروں کے بھی حقوق رکھے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دو قرابت والے کو اس کا حق، محتاج کو اور مسافر کو۔ قرابت والوں میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی اور اولاد وغیرہ درجہ بدرجہ سب شامل ہیں۔ سورہ انعام میں باغات، کھیتیوں سے حاصل ہونے والے پھل، غلہ میں بھی حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ، ان سب چیزوں کے پھل کھاؤ جب یہ پھل لائے، اور ان میں سے کٹائی کے دن مقررہ حق ادا کر دیا کرو۔ حد سے نہ بڑھو، یقین جانو وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الانعام۔ قرآن کریم میں متعدد آیات میں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ خرچ کرنا کبھی فرض اور واجب کے درجے میں ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، غلہ وغیرہ سے عشرہ ادا کرنا، بیوی بچوں، والدین، غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا، قربانی، فطرہ، کفارہ وغیرہ امور میں صرف کرنا، اور کبھی بے طور نفل خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، تم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس مال میں سے خیرات کرو جس مال میں اللہ نے دوسروں کا تم کو قائم مقام کیا ہے۔ سو جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے خیرات کریں، ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ ہر حال مال دولت کو مشروع ذرائع وسائل سے حاصل کیا جائے، پھر اس میں سے حقوق اللہ، حقوق العباد کیا جائے تو معاشرے میں محبت، امن، سلامتی، تعاون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، دین اسلام میں حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کی تلقین کی گئی۔ ہم کلمہ گو مسلمان حقوق اللہ کا تو ہم اہتمام کرتے ہیں، الحمدللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بھرپور فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اکثریت اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے بندوں پر حقوق کا مسئلہ تو اللہ رب العالمین ذوالجلال کے اپنے سپرد ہے، جو اپنی عبادت میں کمی کوتاہیوں کو پچھتاوے استغفار کے بعد معافی تلافی کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق پورا نہ کرنے کی سزا پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے گا انسان اللہ کی عبادات کو چھوڑ دے۔ بنیادی طور پر حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ دین کا راستہ دنیا سے ہو کر گزرتا ہے۔ محبوب کبریٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد خود بھی ادا فرمائے، ایمان والوں کو بھی ان کے ادا کرنے کی تلقین فرمائے۔ یہی وجہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وحی نازل ہونے کے بعد گھر تشریف لائے تو اس وقت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے آپ کی صفات عالیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کو، کمزوروں، یتیموں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔ آج ہمیں کثیر تعداد میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو ظاہری عبادت پہ اکتفا کرتے ہیں، وہ نہ تو عبادت کے باطنی پہلوؤں کا خیال رکھتے ہیں، نہ حقوق العباد کو خاطر میں لاتے ہیں،
اور اپنے آپ کو اس بات سے تسلی دلوا سے دیتے ہیں چونکہ ہم ظاہری ارکان اسلام نماز روزہ زکوٰۃ حج کو ادا کر رہے ہیں اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ بلا شبہ ظاہری ارکان اسلام پہ عمل پیرا ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے ہر ظاہری عبادت کا ایک باطنی پہلو بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ظاہری باطنی عبادت حقوق اللہ پہ اخلاص سے عمل پیر ہونا سکھایا، بلکہ حقوق العباد کی مکمل آگاہی اہمیت سے بھی روشناس فرمایا۔ حقوق العباد میں سے 3 حقوق ایسے ہیں جن کا اس وقت بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے۔ نمبر 1 غربا کی امداد، دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانا، تیسرا ہمسایوں کا خیال رکھنا، غریبوں کی امداد، محتاجوں، غریبوں، یتیموں، ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی، دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے لیے روزہ مرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنا دین اسلام کا ثواب اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ مسکین کی مصلحتوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثل ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہو اور دن کو روزہ رکھتا ہو۔ صحیح البخاری کتاب النفقات۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنے شہادت بیچ والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا، یعنی بالکل قریب ہوں گے۔ صحیح البخاری کتاب الادب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا۔ جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پورا کرنے کے لیے سلسلے میں چلتا ہے یہاں تک کہ اسے پورا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 5000 فرشتوں کا سایہ کر دیتا ہے۔ وہ فرشتے اس کے لیے اگر دن میں رات میں ہونے تک، رات ہو تو دن ہونے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اور اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اس کے رکھنے والے ہر قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی تھی جو قرض کی حالت میں انتقال کر جاتے اور اپنے پیچھے اپنے بیوہ یتیم بچے چھوڑ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مومنون کی جانوں سے زیادہ ان پہ متصرف ہوں، پس مومنین میں سے جو فوت ہو گئے اس نے قرض کا بوجھ چھوڑا تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی قسمت میں وہ سنت مبارکہ ادائیگی ہے، وہ کسی غریب کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کرتے ہوں گے۔ یہ حدیث مبارکہ تمام مسلمانوں کو دعوت فکر بھی دے رہی ہے۔ ہمسایوں کا خیال، حقوق العباد میں ہمسایوں کے حقوق کا قرآن حدیث میں بارہا ذکر آیا ہے۔ خود مالک کائنات نے ہمسایوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ، قربت داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، خواہ
قربت والوں ہوں خواہ وہ اجنبی، نیز آس پاس کے بیٹھنے والے مسافروں کے ساتھ لونڈی یا غلام یا ملازم تمہارے قبضے میں ہو ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اترائی بڑائی مارتے پھرے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہمسائیں کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کی نماز، روزے، صدقے کی کثرت کا خوب چرچا ہے، مگر وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنے زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخی ہے۔ اس شخص نے دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں عورت کی نماز، روزے، صدقہ میں کمی ہے، یعنی ان اعمال میں اس کی شہرت نہیں ہے، اور وہ پنیر کے چھوٹے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسی کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے لیے برابر مجھے وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوا اس کو وارث بنا دیں گے۔ ابو شریح کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا وہ آدمی مومن نہیں ہے، بخدا وہ آدمی مومن نہیں، بخدا وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ پوچھا گیا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو، اپنے پڑوسیوں کو یاد رکھو۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہے، پڑوسی صرف گھر کے ساتھ والے ہوتا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہم سے ہماری اس سوچ پہ نظر ثانی کا تقاضا کرتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے مسجد کے دروازے پہ بھیجا، اور وہ اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرماتے، خبردار، پڑوسی دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر تک ہے، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا جس شخص کی ایذا رسانی، تکلیف پہنچانے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، میں نے عرض کیا، رسول اللہ، میرے 2 پڑوسی ہیں، تو میں کسی کو ان میں سے ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو۔ صحیح بخاری جلد 16 حدیث نمبر 955۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے دنیا میں بے شمار فائدے ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے معاشرے کے مالدار غریبوں کے درمیان نفرت کدورت کی دیوار کھڑی نہیں ہوتی، چوری ڈکیتی کی وارداتیں، قتل کے واقعات نہیں ہوتے، رشتے ناطے خراب ٹوٹتے نہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے معاشرے میں محبت الفت کی فضا قائم ہوتی ہے، تعاون ہمدردی کا ماحول پروان چڑھتا ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اسلام کے نزدیک بہت ہی بڑی نیکی ہے، اس کے ذریعے بندہ رب سے قریب ہوتا ہے، جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے، آخرت کی کامیابی، بلند درجات، اللہ کی نصرت مدد آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی طرف کسی کو بھیجا تاکہ وہ کھانے کی کوئی چیز لائے، پس اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس کوئی چیز نہ پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص ہے جو اس رات اس کے مہمان نوازی کرے، اللہ پاک اس پر رحم فرمائے گا۔ انصار میں سے ایک شخص نے عرض کی، میں یا رسول اللہ اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر مدارات کرو، کوئی چیز چھپا کر نہ رکھو۔ اس نے کہا، واللہ میرے پاس تو صرف اس بچی کا کھانا ہے۔ صحابی نے فرمایا، جب یہ رات کے کھانے کا ارادہ کرے تو اس بچی کو سلا دینا، اس چراغ کو بجھا دینا، اور ہم یہ رات بھوکے گزاریں گے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ خوش ہوا۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فلاں مرد فلاں عورت کی کارگزاری سے ہنسا، بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا،
اور یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود سخت ضرورت مند ہو، اور جو لوگ اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیں گے تو یہی لوگ فلاں پانے والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل عمل یہ ہے تم اپنے مومن بھائیوں کو خوشی پہنچاؤ یا اس کا قرض ادا کروائے، اسے کھانا کھلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایسا بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصہ اندر سے، اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزہ رکھے، اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جب کہ لوگ سوئے ہو۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غربا، فقراء، دیگر ضرورت مندوں کے لیے زکوٰۃ صدقے کی صورت میں ایسا مضبوط مستحق نظام قائم فرمایا۔ اگر ہر مسلمان اپنے حصے کا فریضہ ادا کرے تو دنیاوی اسلام کے طویل عرض میں کہیں بھی محتاج نظر نہ آئے۔ اپنے حصے کے فرائض ادا نہ کرنے کے سبب نبوت یہاں تک کہ پہنچ چکی ہے۔ تنگ دستی سے پریشان لوگ بد مذہبوں کی امداد کے بدلے اپنے ایمان کو فروخت کرنے پر مجبور نظر آ رہے ہیں، جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ کاش مسلمان اپنے فرائض کی ادائیگی پہ سوچتے، اس کی طرف توجہ دیتے۔ اب بھی وقت ہے ہم حقوق العباد میں سے ان امور کی طرف بھی توجہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چل کر جنت کی راہ اختیار کر لیں۔ اللہ تعالی ہمارے باطن کو نور معرفت حقیقت سے منور کرے، جذبہ خدمت خلق کو جلا بخش کر ہمارے مکرمہ اخلاق کی تکمیل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ قرآن کی یہ دو صورتیں جو ہیں جنہیں آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، ان دونوں صورتوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر طرح کی بندش آپ سے دور ہو جائے گی، چاہے وہ رزقی ہو، چاہے جو بھی ہو۔ انشاءاللہ آپ کا گھر جو ہے اللہ کے حصارے میں ہوگا، اللہ کی رحمتوں برکتوں میں ہوگا۔ قرآن کی دو صورتیں ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ یہ صورتیں آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتوں سے بھر دیں گے، برکتوں سے بھر دیں گے، رزق سے بھر دیں گے۔ یہ صورتیں ہر طرح کے برے شر سے آپ کو بچائیں گے، ہر دشمن سے آپ کو بچائیں گے، جادو جنات، نظر بد، ہر بری چیز سے آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ جس گھر میں یہ صورتیں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق جو ہے بارش کی طرح آتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں برستی رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، یہ وظیفہ اب دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ان دونوں صورتوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فلق، سورۃ الناس 2121 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔
اور آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی مصیبت، مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنی رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔